نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ غریب کے لیے تو دو چیزیں ضروری ہیں، ایک بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کو یقینی بنانا، دوسرے ان کی قیمت اس کی دسترس میں ہونا۔ افسوس صد افسوس کہ اس وقت یہ دونوں مفقود اور عنقا ہیں۔ اس وقت ان اشیاء کا شاید فقدان ہے اور ان کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق خودکشیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 6 کروڑ لوگ اپنی آمدنی سے فاقے دور نہیں کر سکتے، وہ راتوں کو سکون کی نیند نہیں سو سکتے۔ جہاں اکثریت جہالت، بیماری، بے روزگاری اور غربت کی ہو، جہاں 4 کروڑ سے زائد افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، اور جہاں لوگ روٹی پانی کے لیے اپنے گردے تک فروخت کر رہے ہوں، جس ملک کے عوام اپنی معصوم بیٹیوں تک بیچ رہے ہوں، جہاں بھوک سے تنگ آ کر لوگ اپنی اولاد میں اپنے ہی ہاتھوں ذبح کر رہے ہوں، جہاں کے عوام آلودہ پانی پینے کی وجہ سے مر رہے ہیں، جہاں مریض ایمبولینسوں میں سسک سسک کر اور آہیں بھر بھر کر مر رہے ہوں، وہاں کی وی آئی پی شخصیات کو ایسا پروٹوکول لائق ہے جس سے شہر کے راستے مسدود ہو جاتے ہوں، جس ملک کے 31% اسکولوں میں بجلی ہو، نہ پانی اور نہ چھت۔ کیا اس ملک کے ارباب و اہل وقت کی اولادیں سرکاری خرچ پر امریکہ اور انگلستان میں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں؟ کیا ہمارے حکمران قیامت کے روز خدا کے ہاں اس کا جواب دے سکیں گے؟ کیا ہمارے وزراء نے اللہ کے حضور اپنی غفلت کی جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے؟ ایسی جواب دہی جس کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیوی ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ نماز میں زارو قطار رو رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح چپک رہے تھے۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ کی اہلیہ نے پوچھا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے، میں نے خلافت قبول کر کے اپنے اوپر بوجھ لاد لیا ہے اور اب میری ذمہ داری میں شامل ہو گیا ہے کہ میں اتنے بڑے علاقے کے غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں کی تمام ضرورتیں پورے کروں۔ اگر کسی کی حاجت ضرورت پوری نہ کر سکوں تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گا۔ یہ اتنا بڑا بوجھ کا خیال مجھے ہر وقت رلاتا رہتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام تو سادگی کی دعوت دیتا ہے اور کوئی بھی اچھی چیز ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ ستم ظریف یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی حکمران آئے ہیں ان میں سے کسی نے بھی سادگی کو اپنانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جیسے جیسے ملک آگے بڑھتا گیا ہمارے حکمرانوں کے انداز حکمرانی میں سادگی کی بجائے نمود و نمائش اور تعیشات میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے وزراء کا جہاں سے گزر ہوتا ہے اس راستے پر کرفیو جیسا سما ہوتا ہے، سوائے پولیس کی نفری کی سرکاری گاڑیوں اور پروٹوکول افیسر کی کچھ نہیں ہوتا۔ حیرت اس بات پر ہے ان گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے کو باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ نظر نہیں آتا۔ دنیا میں اور بھی سربراہان ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر یا اپنی شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں اس طرح نہیں ہوتا۔ مجھے لندن کے میئر کے حالات پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ بیان کرنے والے نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا کہ جب لندن کے ناظم آئے تو تنے تنہا تھے، آس پاس سے کوئی آواز بلند ہوئی، نہ ہی آداب اور نہ کوئی چاپلوسی خوش آمدانہ جملے۔ صرف ایک بیگ ان کے پاس تھا جس کو وہ خود ہی اٹھائے ہوئے تھے، اسی میں ان کا سارا سامان بھی تھا۔ کوئی خادم ساتھ نہیں تھا، کوئی گارڈ ساتھ نہیں تھا، بلکہ گارڈ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عام ٹرین ہی میں سوار ہو کر آئے تھے، نہ کوئی نیلی روشنی والے سائرن، نہ ہٹو بچوں کا شور و غل، نہ ہی کوئی لینے آیا۔ اسٹیشن پر اتر کر عام مسافروں کے ہجوم میں کھو گئے۔ بغیر سفارش، بغیر وقت لیے ہر شخص بسہولت مل کر اپنا مسئلہ بتا سکتا تھا۔ وہ لندن میں عام شہریوں کی طرح گھوم پھر رہے تھے، عام ہوٹل میں کھا پی رہے تھے اور کھلی کچہری ہو رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں عوام خوشحال ہیں اور پاک وطن میں حکمرانوں اور ان وزراء کے عیاش ہونے کی وجہ سے عوام غربت کی آخری لکیر پر ہے۔ حالانکہ ہمارے حکمران تو اس ابن خطاب کے نام لیوا ہیں جن کے پاس بسا اوقات 2 کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ نماز میں دیر ہو گئی، آپ نے پیغام بھجوایا، میرے پاس اس وقت ایک ہی جوڑا ہے اور وہ سوکھ رہا ہے۔
کچھ دیر میں خشک ہو جائے گا تو پھر آ کر امامت کراؤں گا، کچھ دیر انتظار کریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت میں عدل و انصاف کا بہترین قائم کرنے کے باوجود خوف خدا سے لرزتے رہتے اور کہتے اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر جاتا ہے تو قیامت کے دن عمر سے پوچھ ہوگی، اور بسا اوقات سوز بری آواز میں کہتے اگر آسمان سے آواز آئے کہ دنیا کے تمام انسانوں کے گناہ بخش دیے گئے سوائے ایک شخص کے تو میں یہی سمجھوں گا کہ وہ میں ہی ہوں۔ اگر آج کے ہمارے ارباب حلوقت کل کے عظیم مسلم حکمرانوں کے سنہرے اصولوں پر چل کر سادگی، غریب پروری، خدمت خلق اور ایمانداری کو اپنا شعار بنا لیں تو یقیناً فلاح دیرین حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شاید ان سے یہ توقع محال ہے، کیونکہ فرعونیت کا غرور اس وقت پاش پاش ہوتا ہے جب کوئی موسیٰ آئے۔ دیکھتے ہیں کب کسی موسیٰ کا ظہور ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔